آج کل جیلم میں اور پورے ملک میں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانے کا رجحان ہے، اور جو یہ بزنس بڑھتا جا رہا ہے تو ان سوسائٹیز میں کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی سامنے آ رہے ہیں جس میں لوگ اپنی انویسٹمنٹ لوز کر رہے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی، تو اس پہ بہت سے لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ یہ آپ نے بعض باتیں ایسی کی ہیں تو کس بنیاد پہ کی ہیں۔ تو میری طرف سے انہیں جو رپلائی کیا گیا، میں نے فون نمبر بھی دیا کہ اگر آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کریں۔ دیکھیں، جو سٹہ کھیلا جاتا ہے، آپ کو اگر اس کی سمجھ ہو کہ واٹ از سٹہ، کہ یہ کیا ہے اور کون لوگ کھیلتے ہیں۔ پہلے یہ اسٹاک ایکسچینج میں کھیلا جاتا تھا، لیکن اب یہ سٹہ بازی یہ سوسائٹیز کے بزنس میں آ گئی ہے، اور جو لوگ بھی یہ ایک مافیا ہے جو سٹہ بازی کر رہے ہیں وہ تو ارن کر رہے ہیں، لیکن اینڈ یوزرز جو کہ انویسٹرز ہیں، جو کہ ایک پلاٹ لیتے ہیں، 2 پلاٹ بک کرواتے ہیں، فائلیں لیتے ہیں، سارا لاس ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور سٹہ باز ان کے لیے اس قدر مسائل کھڑے کر دیتے ہیں کہ انہیں اپنی فائلیں نقصان پہ بیچنا پڑتی ہیں، اور وہ اس پہ بھی مطمئن رہتے ہیں کہ چلے جی بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن وہ سارا پرافٹ جو ہوتا ہے، جو فائل پہ لاس ہوتا ہے، آفٹر آل یہ کسی کا پرافٹ بھی ہوتا ہے۔ تو جو سٹہ باز ہیں یہ ایک جتھا بناتے ہیں، گروپ آپ کہیں گے، میں اسے جتھا کہوں گا۔ تو یہ اکٹھے ہو کے یہ پلان کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ایک ٹیکنیکل فراڈ کیا جائے۔ فراڈ از فراڈ، ایسا نہیں ہے کہ سٹہ بازی کریں اور وہ فراڈ میں نہیں آتا۔ لوگوں سے آپ ایسا کریں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے کوئی کرائم کمٹ نہیں کیا۔ تو چلتے ہیں، ایک جو آج کی ویڈیو کا مقصد تھا کہ سر دست جو سوسائٹی جیلم میں ہے اور جو انڈر ڈسکشن ہے، بے شمار ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ بھی، تو صرف میری ویڈیوز نہیں ہیں، میں نے بھی کچھ سوالات ریز کیے تھے کہ ان کی جو کنڈکٹ کر رہے ہیں جس طرح وہ بزنس، کہ ان کی کٹی میں تو بے شمار پیسہ گیا، تو یہ پیسہ نکلا کن کی جیبوں سے، اور جن کی جیبوں سے نکلا کیا ان کو وہ پیسے، ان کی فائلوں کی کیا ویلیو اتنی ہی ہے جتنے میں انہوں نے پرچیز کی تھی، یا نیئر فیوچر میں کیا کوئی ایسی توقع ہے، یا کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی فائلیں لاس پہ بیچنے میں مجبور ہیں یا بیچ چکے ہیں۔ یہ تو ایک آپ نے، یعنی آپ عام پبلک بھی جانتی ہے، وہ پراپرٹی میں بزنس، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ بھی کرتی ہے کہ پراپرٹی میں سٹہ کھیلا جاتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلے یہ بات چلی تھی ملک ریاض کے حوالے سے کہ وہ جو بھی اسکیمیں جو بنا رہے ہیں پنڈی میں خاص طور پہ، کہ وہ جب فائلیں بیچتے ہیں تو کسی وقت وہ جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں کہ فائلوں کا ریٹ گر جاتا ہے، اور وہ مہنگی بیچی گئی فائلز کم قیمت پہ پرچیز کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے ساری فائلیں اٹھا لی ہیں اور لوگوں کو جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا، تو پھر وہ ان فائلوں کا ریٹ آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کرتے ہیں پراپیگنڈا کی بیس پہ، اور لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ قیمت پہ بھی وہ فائلیں خریدیں، اون پہ فائلیں خریدیں۔ تو جب بھی شروع یہ بزنس کرتے ہیں، پہلے تو یہ ان کا جیک زیادہ لگتا رہا ہے۔ جو بھی ایک سوسائٹی کا میں ذکر کرنے والا ہوں، پہلے جو پرائیویٹ سوسائٹیز شروع ہوتی رہی ہیں، وہ ود ان ڈیز جیسی وہ لانچ ہوتی تھیں تو ان کی فائلیں بکتی تھی، تو کچھ دنوں بعد تک وہ ایک اون بھی ساتھ ایک لگا دیتے تھے۔ میں لگا دینے کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا ہے یا یہ ٹرم، کہ لوگ بڑے سیٹسفائیڈ ہوتے تھے کہ جی 20,000 کا اون بھی ملنا شروع ہو گیا ہے، ابھی تو میں نے کل فائل پرچیز کی ہے یا ایک دن میں۔ تو اس لالچ کا لفظ چلے میں نہیں استعمال کرتا، وہ اس توقع پہ کہ چلے اور پرافٹ بڑھے گا تو جو فائل ہم نے پرچیز کی ہے اسے فروخت کر دیں گے تو انہیں زیادہ پرافٹ مل جائے گا۔ تو ہوتا ہی ہے، اور لوگ بھی پھنستے جاتے ہیں۔ تو ان دیٹ اینڈ کیا ہوتا ہے، تو فائلوں کا ریٹ نیچے جانا شروع ہوتا ہے،
تو اسی طرح جو سٹا باز گروپ ہیں وہ فائلوں کا ریٹ اوپر نیچے کرتے ہیں اور فائدہ آفٹر انہی کو ہوتا ہے۔ ابھی آپ آج جو میری نظر سے ایک نوٹس سے ایک لیٹر گزرا کہ وہ براک سٹی جو کہ سرائے عالمگیر میں بن رہی ہے اسے نوٹس جاری کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ کونسل گجرات کی طرف سے کہ ود ان 7 days وہ اس کا جواب دیں ورنہ ان کے خلاف کرمنل ایکشن ہوگا، جس میں 10 لاکھ تک جرمانہ، 7 سال تک سزا۔ اس میں ایک ایکٹ کا بھی ریفرنس دیا گیا ہے، 2022 کا ایکٹ ہے کہ اگر وہ کوئی سوسائٹی اس طرح کرے، اس میں چارجز یا لیٹر میں کیا چیز بیان کی گئی ہے کہ ڈیولپمنٹ یا اپنے فائلوں کی سیلنگ شروع کی ہے تو وہ آپ کو الاؤڈ نہیں تھا، واٹ ایور جو بھی ایسی چیز تھی اللیگیلٹی تو سامنے آئی، لیٹر بھی ان کو جاری ہو گیا۔ تو ان کے ایڈجسٹنٹ ایک سوسائٹی ہے سٹی ہاؤسنگ کھاریاں۔ تو یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز دیکھیں گے اور وہ فیکچوئل پوزیشن ساری بتائی جا رہی ہے سٹی ہاؤسنگ کی کھاریاں کی۔ تو بعض تو میں سمجھتا ہوں یوٹیوب پہ ایسی ویڈیوز ہیں وہ پیڈ بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت انہیں سوٹ کرتا ہے کہ جتنا زیادہ لوگوں میں ڈسٹرسٹ پایا جائے کہ اس سوسائٹی میں لوگوں کا لاس ہو رہا ہے تو یہ ان کا فائدہ ہے کہ فائلوں کی قیمتیں گریں گی تو جو گروپ بنے ہوئے وہ انہیں پرچیز کرتے جائیں گے۔ تو مثلا ابھی یوٹیوب ویڈیو سے جو میں نے ابھی مجھے کچھ معلومات ملی ہیں، آبویسلی جو مجھے معلومات ملتی ہیں وہ دوسرے یوٹیوبرز بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں اور جو ان کے پاس ہوتی ہیں انہیں انالائز کر کے میں بھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ مثلا ایک یوٹیوبر نے ہی یہ بات کہی اور بڑے اتھینٹک یوٹیوبر ہیں، آپ دیکھیں گے جو اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اسی ہیش ٹیگ میں آپ کو دوسری ویڈیوز بھی بے شمار مل جائیں گی۔ تو انہوں نے جو بات کی کہ لیٹس سپوز انہوں نے یہ ایک ریفرنس دیا کہ سٹا باز گروپ نے 100 فائلز جمع کی ہیں تو 150 تک لاس تھا 5 مرلے کی فائلز کا، جو کہ 4,50,000 سے سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ 3 لاکھ پہ چلی گئی تھی۔ تو پھر انہوں نے اس کو اس طرح سے کرنا شروع کیا کہ لاس اس کا کم شو کرنا شروع کیا کہ وہ 4 لاکھ تک آ گئی یا 3,90,000 یا 3,80,000 تک آ گئی کہ لاس کم ہو گیا۔ جو لوگ پریشان تھے کہ 1.5 لاکھ روپے کم پہ سیل ہو رہی ہے وہ کچھ سیٹسفائیڈ ہوئے کہ چلیں اب یہ لاس کم تو ہوا، پہلے 3 لاکھ میں نہیں سیل ہو رہی تھی، اب چلیں 3,70,80,000 مل رہا ہے انہیں۔ لائک وائز 10 مرلہ میں بھی یہی پوزیشن تھی۔ تو یہ سچویشن ہونے کے بعد سٹا باز کے پاس تو چلے گئی، تو اب باقی جنہوں نے فائلیں خریدی ہوئی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح فائلیں بیچیں گے ہی مارکیٹ میں، اس ڈر سے، اس خدشے سے کہ مزید نقصان نہ ہو۔ تو میری جو پہلی ویڈیو تھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے تو میں ان کا جواب اس میں بھی دوں گا۔ اس میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا، ایک ٹرم یوز کی تھی، منی لانڈرنگ۔ وہ میں نے سٹی ہاؤسنگ کھاریاں کے ریفرنس سے یوز کیا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ کوئری کی کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، تو میں انہیں سب کو میں نے کافی کوشش کی کہ پرسنلی ان کو رپلائی بھی کروں۔ تو ایک جنرل ویڈیو میں بھی میں بیان کر رہا ہوں کہ ہاؤ اٹ از منی لانڈرنگ مین منی بائی اینی اسپیکٹ۔ ایک تو بعض واپس لائرز ہوں گے جنہوں نے مجھے کہا کہ منی لانڈرنگ تو یہ ہوئی کہ کوئی ایسی رقم باہر لے جائی جائے جو کہ یہاں پہ ٹیکس نہ جس کا پے کیا گیا ہو، یا اس کو پاکستان میں لیگل نہ ہو۔ تو یہ تو لیگل ہے، انہوں نے بزنس کیا، ٹیکس گورنمنٹ کو پے کیا اور جب ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تو وہ دنیا کے کسی بھی دوسرے بینک میں لے جا سکتے ہیں۔ تو نہیں، یہی بات جو میں نے ان کو اس ویڈیو میں کہ جو کمنٹس ہیں کلیئر کرنے کی کوشش کی۔ تو مائی ڈیئر یہ دیکھ لیں، جب آپ ایک میلا فائڈلی بدنیتی سے ٹیکٹفلی یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ اللیگل منی ہی ہوتی ہے، لوٹ مار ہی ہوتی ہے۔ جس طرح سٹا بازی چل رہی ہے، جس طرح لوگوں کو، میں اینڈ یوزر کی بات کرتا ہوں زیادہ تر، کہ جو 1 2 5 10 فائلوں کے انویسٹر سے ان کی بات کر رہا ہوں، جس طرح ان کو لاس برداشت کرنا پڑا۔ آپ تو ایک ٹیکٹفلی پیسہ لے کے باہر چلے گئے۔ اور یہ بات اگر کوئی، یقیناً میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس آپ نے ایک کمٹمنٹ پبلسائز بھی کی تھی کہ جی
کتنی عرصے میں ڈیولپمنٹ شروع ہوگی. تو یہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہ 1 ماہ کا کہتے ہیں تو 15 دن میں وہ ٹارگیٹ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن کیوں نہیں کیا گیا؟ آبویسلی آپ دیکھیں، فیکٹس دیکھیں، خود دیکھیں. جو مجھ سے سوالات کر رہی ہیں وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کا ٹرسٹ ڈیمیج ہو اور وہ فائلیں بیچیں. اگر وہ 2-3 ماہ سے وہ اپنی کمٹمنٹ، لیٹس سپوز وہ گیٹ اوپننگ کی، گیٹ کنسٹرکشن کی بات کر رہے تھے کہ انڈر پاس ہوگا ریلوے لائن کے نیچے، تو وہ کر سکتے تھے. لیکن ڈیلے کرنے کا مقصد کیا؟ ابھی جو ہوا سارا کچھ کہ لوگوں کا اعتماد ٹوٹا اور لاسٹ پہ لوگوں نے فائلیں سیل کی. اور اب جب یہ سارا ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے، مکمل لاس لوگوں کا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ پروفٹ بنا لیں گے، پھر کیا ہوگا؟ 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد وہ برج انڈر پاس بھی بننا شروع ہو جائے گا، ریلوے لائن بھی شفٹ ہو جائے گی دوسری طرف. لیکن اس عرصے میں جو سٹہ باز پیسہ کما لیں گے تو وہ کس ٹیکس سے کمایا، وہ کس انٹینشن سے کمایا؟ اور یہ کیا اتھارٹیز ظاہر ہے جنہوں نے اتنی فائلیں سیل کی ہیں. چلیں یہ کویسچن ایک ڈفرنٹ ہے. ابھی جو میرے سے سوالات کر رہے ہیں، ابھی موقع پہ مجھے وہ فرق دکھا دیں کہ ان کی ملکیت ہے کتنے 100 کنال. اگر یہ 4000 کنال کہہ رہے ہیں، 8000 کنال بھی کہہ رہے ہیں، تو کتنی فائلیں سیل کی انہوں نے؟ تو یہ ساری بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ وہ یہ سامنے لے کے آئیں کہ کتنی لینڈ تھی ان کے پاس اور کتنی فائلیں سیل کی ہیں انہوں نے. تو یہ تو جب ایک چل رہا ہوتا ہے ٹرینڈ، آبویسلی کہ ان کا یہ کریڈیبل گروپ تو ہے، یہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے. تو کسی بھی طرح سے جو بھی انویسٹر وہاں پہ آئے ہیں، جو ڈیلرز آئے ہیں، تو انہوں نے ارن کیا ہے آفٹر آل، تو انہوں نے ڈلیور کیا ہے. لیکن ڈلیور کرتے کرتے درمیانی پیریڈ میں جو کیا ہے اس کا سوال پوچھا جانا ایک ڈفرینٹ بات ہے. پرائیویٹ سوسائٹی آتی ہے اور سب سے بڑا نام DHA اور آبویسلی بیریا ٹاؤن اور ان کی جو ان کے اندر جو دوسری سوسائٹیز ہیں، سٹی آف سنگھ میٹرو سٹی ہو گیا، تو یہ بھی کریڈیبل نیم ہے. لوگ بالکل بلائنڈلی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور جلدی نہ صحیح دیر سے ان کو ریٹرن ہوتی ضرور ہے رقم. لیکن یہ ٹرینڈ اس طرح کا ہے پاکستان میں کہ لوگ اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہیں جلدی 2 ماہ 4 ماہ میں پرافٹ مل جائے اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس میں کچھ پرافٹ مل جائے. تو لیکن یہ اس لوگوں کی خواہش کو یہ ایکسپلائٹ کس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بیان کیا کہ ڈیولپمنٹ یا کوئی ایسی چیز کریں گے جس میں کہ لوگ بد دل ہونا شروع ہوں اور پھر سٹہ باز مارکیٹ میں آئے اور وہ ان کر لیں فائلیں، پھر دوبارہ جو اوریجنل قیمت بیچی تھی دوبارہ سے ان کے پاس آ جائے اور ڈیولپمنٹ اس کے بعد ایک کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں. لوگوں کو بڑا اچھا بزنس ملتا ہے، نو ڈاؤٹ، بڑی اچھی لیونگ ملتی ہے، بڑی اچھی ریکریشنل اسپاٹس ملتے ہیں. تو ایک خوبصورت سٹی کہہ لیں، ایک خوبصورت دنیا یہ کریٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. ابھی بے شک سٹی آف سنگھ جہلم ہے تو وہ دیکھنے سے الگ لگتی ہے جب یہ مکمل ڈیولپ ہو جائے. نیو میٹرو سٹی ان کا پروجیکٹ ہے، دیٹس ونڈرفل، بہت اچھا پروجیکٹ ہے. ابھی بھی دنیا یعنی اگر کوئی جو فیسٹیولز ہیں ان پہ بھی وہیں پہ جاتی ہے، لوگ انجوائے کرتے ہیں، بڑی اچھی ایٹماسفیئر ہے، کلینلیس اور وہاں کی جو ایٹماسفیئر ہے ونڈرفل. تو یہ تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ یہ جو اتنا بڑا کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے تو یہ اربوں خربوں تو ویسے بھی کما سکتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ اس طرح کے ٹیکٹکس کر کے جو چھوٹے انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ یہ ہاتھ کیوں کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کی رسپانسبلٹی کہاں کس پہ یہ شفٹ کی جانی چاہیے. تو یہی میری پہلی ویڈیو کا جو مقصد تھا، میں نے مزید ایلیبریٹ کر دیا ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس پروف کیا ہے، تو پروف آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں. اگر جس طرح ابھی تو ڈسٹرکٹ کونسل نے ایک لیٹر جو براک کو ایشو کیا ہے، تو یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ویڈیو تو جا رہی ہے، یوٹیوب پہ بھی آ رہی ہیں، تو اس میں تو کسی نے کمپلینٹ بھی کی تھی. آبویسلی اینی ون کین کمپلین ٹو ڈسٹرکٹ کونسل گجرات کہ جی سیم لائک پوزیشن از ان سٹی ہاؤسنگ کھاریا. جس طرح یہ براک کو نوٹس ہے تو آبویسلی ان کو بھی نوٹس مل سکتا ہے. تو پھر یہ کلیئر کریں گے پوزیشن. تو ابھی تو بہرحال یہ بڑی ایک ریڈیکولس سی چیز ہے کہ ابھی تو انہیں ہر طرح کی اس طرح کی ویڈیوز بھی شوٹ کرتی ہیں جس میں کرائسس زیادہ سے زیادہ سامنے آئے، لوگ زیادہ سے زیادہ ڈسٹرب ہوں اور لوگوں کو یہ تلقین کی جائے کہ جی انویسٹمنٹ کی ہے تو تھوڑا پیشنس سے بھی کام لیں.
تو ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر ریورس ہو، ٹھیک ہے بالکل ایسا ہوتا ہے، سالوں بعد بھی انویسٹمنٹ میں آپ کو پیسہ ملتا ہے، 3-4 میں ملتا ہے۔ گوادر میں لوگوں کے پچھلے 20 سالوں سے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، لیکن چلے وہ تو ایک سی پیک جو ایک پروجیکٹ تھا وہ شروع ہوا، پھر وہ ختم بھی ہو گیا، اب دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے، لیکن 20 سال سے لوگوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے جی، کہہ سکتے ہیں کہ پیشنس ان میں ہونا چاہیے، کہ ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر پیسے ملیں، لیکن پیسے درمیانی پیریڈ میں ان لوگوں کی جو کہ چھوٹے انویسٹر جاتے کہاں پہ، جو لاس ان کو اگر ہو گیا، جو افورڈ کرنا پڑا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ بالکل ایک لیگل پوزیشن بنتی ہے، یہ اللیگلٹی ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھ لیا ڈسٹرکٹ کونسل گجرات کو بھی کمپلینٹ کی ہے، تو ان کے پاس بھی بڑے اختیارات ہیں، 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے اس طرح ڈیسیو کرنے میں، اس طرح قانون سے ہٹ کے کوئی بھی بات کرنے میں، جس کی پرمیشن یا اپروول تو ڈیفرنٹ چیز ہے۔ جو انہوں نے لیٹر جاری کیا، انہوں نے پرمیشن اور اپروول کی بات کی ہے۔ اپروول اگر سٹی آف سنگھ کی ہو بھی گئی ہے تو اس کا ڈز ناٹ مین کہ انہیں یہ ایک مکمل ایک لائسنس مل گیا ہے کہ وہ سٹہ بازی بھی کریں۔ تو یہ اللیگل ہے مائی ڈیئر، جو کہ سارا ایویڈنٹ ہے۔ اور اگر سٹہ بازی سے یہ پیسے بناتے ہیں تو باہر لے کے جاتے ہیں، تو دس از منی لانڈرنگ، یہ لیگل منی نہیں ہے مائی ڈیئر۔ تو میں اس ویڈیو کا لنک جو میری پہلی ویڈیو ہے اس میں بھی دے دوں گا، جن لوگوں نے مختلف کویسچن ریز کیے ہیں، اعتراض کیا ہے، اعتراضات کیے ہیں، تو وہ میری یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ تو میرے لیے تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ سے آفر کرتا ہوں فون پہ میرے ساتھ ڈسکس کر لیں، اور اگر کچھ سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایسی میں بات کر رہا ہوں جو کہ لیگل نہیں ہے یا کوئی میئر ایلیگیشن ہے، تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، مجھے لیگل نوٹس بھیج سکتا ہے اور کلیریفیکیشن کر دوں گا۔ لیکن جو بات میں نے اب کر دی، یہی ایک وضاحت میں نے اس میں بھی کرنی تھی۔ تو ان دا اینڈ کیا کہ ان سٹے باز گروپوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو ڈوبے ہیں چھوٹے انویسٹرز، ان کی داد رسی ہونی چاہیے، اور سوسائٹی بنے، بہت زیادہ بنے، بہت بینیفیشل ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن یہ ایلیمنٹ نکال دیں، جو اربوں روپے کما رہے ہیں وہ ان کو تو ملنا ہی ہے، اربوں روپے مل بھی رہے ہیں، ان کی کریڈیبلٹی ہے، نام ہی چلے تو لوگ کتنا پیسہ پھینک دیتے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی سٹے بازیاں بند کر دیں، اس طرح کی ڈسیپشن بند کر دیں، اس طرح کے ٹیکس بند کر دیں، کہ عام پبلک کی جمع پونجی جو بڑی مشکل سے وہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ سارا وہ بھی لے جائیں۔ تو اگر آپ فیئرلی بھی کریں تو پھر بھی آپ کے پاس بڑا پیسہ، بڑی اپرچونٹیز ہیں، سوسائٹی بنتی ہے تو اربوں کروڑوں روپے میں پرافٹ تو جاتا ہی ہے، اور سب سوسائٹیوں کا گیا ہے اس میں بالکل بے شک جو جینون وہ بات تو لوگ پیشنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن جب درمیان میں آپ یہ کھیل کر جائیں تو یہ نامناسب بات ہے۔ تو امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پسند آئی ہوگی، سب لوگوں کو پسند نہیں آئی ہوگی، تو جن لوگوں کو یقیناً پسند بھی آئی ہوگی، تو جو لوگ فیکٹریز ہیں اس میں، تو وہ اس سے مت ڈریں کہ فائل مارکیٹ میں قیمت نیچے چلے گی، مارکیٹ میں قیمت گرائی گئی ہے، اور اس کے متعلق کر سکتے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل گجرات کو دے سکتے ہیں، اپلیکیشن دے سکتے ہیں، تو وہ ساری انکوائری وہ بھی کر سکتے ہیں، تو ساری چیزیں بالکل کلیئر ہو سکتی ہیں، اور بالکل سوسائٹی کا کام بھی روکا جا سکتا ہے اگر وہ اس قدر ہوں جو کہ قانون پرووائڈ کرتا ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ لوگوں کو ڈیسیو کسی بھی طرح سے نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں صرف یہ نہیں، جو سٹاک ایکسچینج میں جو کرتے تھے اس طرح کی سٹہ بازی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوتی رہی ہے، FIA نوٹس لیتی رہی ہے اس طرح کی سٹہ بازی کی ہے آپ نے، یہ بڑا ایلیگیشن بنتا ہے۔ تو یہ میں دوبارہ سے چلے میں آپ سے کہوں گا کہ کوئی بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں بات جو بھی وٹ ایور، تو مجھے ٹیلی فونیکلی کال کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں، اور باقی جو بھی قانونی پوزیشن جو بھی بنتی ہے تو وہ بھی میں ایلیبریٹ کر دوں گا۔ کچھ تو یہاں پہ بیان کر دی ہے کہ فیئرنیس ہونی چاہیے بزنس میں، یہ انفیئر مینز نہیں ہونے چاہیے۔ جب فیئرلی آپ پیسہ کما سکتے ہیں تو پھر کیوں چھوٹے انویسٹرز کو اس طرح آپ رگی دیتے ہیں؟ تو اس ویڈیو کے ساتھ میں وہ دوسری اپنی پرانی ویڈیو کا لنک بھی دوں گا، اور ان ویڈیوز کے لنک بھی دوں گا جو کہ یوٹیوب پہ صرف میں ہی نہیں کر رہا، بہت سے ڈیلر کر رہے ہیں، اور سوسائٹیز کے اپنے بندے بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کی ٹینشن مزید کرائسس کو ہوا دینا ہو سکتی ہے، لیکن فیکٹس آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے جو میں نے یہاں بیان کیے ہیں۔ تو یہ ویڈیوز کا سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ اس وقت تک کہ سوسائٹیز
ایک ایک اچھا عمل ہے، یہ اچھے طریقے سے جاری رہے، یہ درمیان میں جو بےایمانیوں کے سلسلے ہیں یہ بند ہوں. تو وی آر لکی انف، فارچونیٹ انف کہ وی ہیو سو مینی سوسائٹیز اراؤنڈ اس. تو اس سے ایک بڑی خوبصورت دنیا کریٹ ہو رہی ہے. لیٹس گو سرائے عالمگیر کی بات کریں تو کینال سوسائٹی ہے جو کہ کینال کے آن دا برنک آف کینال ہے، اور نیو میٹرو سٹی ایٹ ونڈرفل سوسائٹی، بیوٹیفل پکچرسک سوسائٹی. اور اس کے آگے گرینڈ سٹی ہے، وہ بھی بہت اچھی سوسائٹی. تو لوگوں کو بزنس بھی مل رہا ہے، لیونگ بھی مل رہی ہے، ریکریشن بھی مل رہی ہے. تو یہ میں اس لحاظ سے کہوں گا کہ خوش قسمت ضرور ہیں. جیلم میں لے لیں سٹی آف سنگھ، ونڈرفل سوسائٹی. KDC بڑی اچھی ہے، اور اب جو دوسری سوسائٹیز بھی آ رہی ہیں تو یہ زمین کی ایک اچھی یوز ضرور کر رہی ہیں. باقی ایک جنرل سی بات جو چل رہی ہے کہ جو زرعی رقبے ان سوسائٹیز میں آ رہے ہیں، یہ بھی ایشو ہے. وہ پورے پاکستان کی حد تک یہ چیز ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں کہ جو کاشت کرنے والی لینڈ ہے وہ ساری سوسائٹیز نظر ہو رہی ہے. اس کے متعلق گورنمنٹ کو کوئی جامع پلان بنانا چاہیے، سوسائٹیز بننی چاہیے، اور بالکل زرعی زمینیں بھی بچنی چاہیے کسی طریقے سے، وہ بھی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ. اور جو سوسائٹیز میں یہ جو ٹیکنیکل قسم کے ٹیکٹفلی فراڈ ہو رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے مائی ڈیئر جب یہ ساری چیزیں میں نے جو بیان کی ہیں. تو یہ سلسلہ بڑی نیٹ اینڈ کلین طریقے سے چلے. تو ابھی میں باقی سوسائٹیز کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. بعض لوگ یہ نہ کہیں کہ اس سوسائٹی کا ذکر کیوں نہیں کیا. تو مڈ ٹاؤن سوسائٹی ہے، وہ بھی پیکج دے رہے ہیں. تو ابھی میں یعنی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اچھی توقع رکھنی چاہیے ہر سوسائٹی سے. وہ بزنس کریں، لوگ جائیں وہاں سے ارن کریں، وہاں سے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی لیں. مڈ ٹاؤن KDC سٹی آف سنگھ، ایک پرل بھی ہے جو تھوڑی سی آگے ہے دینے کی طرف. تو یہ سوسائٹی کا جو جال بچھ رہا ہے بڑا اچھا ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. یہ جسٹ لائک یہ کلیم کرتے ہیں سم ٹائم دبئی کی طرح. تو واقعتاً ابھی جو سوسائٹیز بنی ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں. ہم خود بھی فیملی کے ساتھ بھی جائیں تو ان سوسائٹیز کے اندر ہی ریکریشن ملتی ہے. نیو میٹرو سٹی NMC، اس کے آگے گرینڈ سٹی ہم جاتے ہیں، وہاں پر بھی ہر سوسائٹی میں زیادہ تر جو ہمیں NMC نیو میٹرو سٹی ہمیں اس لیے زیادہ پسند آئی، زیادہ چکر وہاں کے اس لیے لگتے ہیں. چلیں جہاں سے میں چلتا ہوں ایک تو وہاں سے چلیں نزدیک ہے. پھر اس سوسائٹی میں جو اندر کینال روڈ بنی ہے، دیٹس ونڈرفل. ان کو ایک جو اپر کنال جیلم جو کہ سرائے عالمگیر میں جو کینال تھی، اس کو جو کھاریہ پبی سے جو پانی جو پہاڑوں سے پانی اترتا تھا، اس کا ایک پیسج بنا ہوا تھا جو کہ نہر کی طرف جاتا تھا، پھر وہ دریا میں جا کے پانی گرتا تھا. تو یہ اب لینڈ آ گئی ہے نیو میٹرو سٹی میں. تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی بیوٹیفیکیشن کی ہے. تو ہم فیملی کے ساتھ بھی جاتے ہیں، ویسے بھی جاتے ہیں. تو ایک لانگ ڈرائیو بھی سوسائٹیز نے پرووائڈ کر دی ہیں کہ گاڑی 15-20 کلومیٹر تک روڈز بھی بنا دی ہیں. تو ویل اینڈ گڈ. میرا مقصد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے تو اسے اپریشیٹ کرتے ہوئے چلنا چاہیے. لیکن جو چیزیں میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ چھوٹے یوزر کے ساتھ اس قدر سٹہ بازی نہ کریں. اور اگر کبھی ایکشن ہوا تو وہ بڑا میں کیا کہوں کہ ناپسندیدہ ہوگا ان سوسائٹیز کے لیے. جتنا پیسہ انہوں نے کمایا ہے اس سے ڈبل نکل جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اچھی طرح سے بزنس کریں. ہم آپ کے لیے بالکل بیسٹ وشیز رکھتے ہیں جی. آپ بیوٹیفیکیشن کریں، باقی قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھیں، پہاڑوں کو نہ روندیں. جو ایسی زمین ہے وہاں پہ سوسائٹیز بنائیں جو کھائیاں ہیں، لیبل زمین ہے، جو زرعی زمین نہیں ہے، تو وہاں پہ بنائیں. آپ کے پاس رستے کھلے ہیں. اگر یہ براک سٹی آف سنگھ کھاریاں بن گئی ہے تو آبویسلی کشمیر تک یہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور جو ان کے سامنے ہیں یہ منڈی بہاؤدین تک کر سکتے ہیں. سٹی آف سنگھ جو ہے وہ چکوال سے میاں والی سے ہوتی افغانستان تک جا سکتی ہے. باقی جو مڈ ٹاؤن پرل اور پتہ نہیں شاید کوئی ایک اور بھی سوسائٹی ہوگی اینی وے، وہ جا کے AG کے کو ٹچ کریں گے، بالکل بارڈر تک جا سکتی ہیں. تو بڑا ان کے ایک اسکوپ ہے. اور جو رائٹ سائڈ ہے GT روڈ کے سوسائٹیز، اگر پنڈی جائیں تو ان کو ایج ہے کہ موٹر وے انٹرچینجز ان کے ساتھ لنک کر جائیں گے، جو کہ سٹی آف سنگھ کھاریاں جو میپ دے رہی ہے، جو وہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس روڈ سے آپ پہنچ جائیں گے موٹر وے لنک کی طرف. تو یہ بھی ایک ایڈڈ بینیفٹس ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں. تو اگین ساری ویڈیوز اکٹھی کر کے دیکھیں. تو جن لوگوں کو میری پہلی ویڈیو سے کچھ
مسائل ہوئے ہیں تو وہ ذرا کلیئر کر لیں. فی الحال میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ یہ جو کرائسس کی صورتحال نکلے یہ، ورنہ سٹے باز تو کامیاب ہیں. میری ویڈیوز کو اگر اس طرح لیں گے، یا کتنی ویڈیوز ہیں، اور میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ ویڈیوز بعض انٹینشنلی بنائی گئی ہیں یا کہ کرائسس کو مزید اس طرح پوز کیا جائے، اس طرح شو کیا جائے کہ لوگ اور زیادہ ڈسٹرب ہوں، تو سٹے باز ان دا اینڈ فائدے میں رہیں گے. 2-4 ماہ بعد دوبارہ سے مارکیٹ میں آ کے فائلیں اون پہ بیچیں گے. تو یہ پوزیشن کلیئر ہونی چاہیے، گورنمنٹ اتھارٹیز کو کلیئر کرنی چاہیے، اور سوسائٹیز کو خود بھی ریئلائز کرنی چاہیے. تو میں نے جو لیگل پوزیشن بتائی تھی منی لانڈرنگ کے متعلق اور دوسری باتیں بتائی تھیں، وہ بالکل ابھی بھی میں اون کرتا ہوں. بالکل جو میں نے پہلی ویڈیو میں تھا بالکل اسے اون کرتا ہوں، اب بھی اس کو ایلیبریٹ کیا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تو سوسائٹیز کے متعلق بہت سے لوگ رسپانس دے رہے ہیں، تو کیونکہ میرا بھی سوسائٹی سے بینگ لائر تعلق رہتا ہے، ان کے بہت سارے ڈفرینٹ مسائل جو ہیں لوگوں کے، وہ بھی وکیلوں کے پاس آتے ہیں، میرے پاس بھی آتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے ان کا بہت کچھ پتہ ہے کہ لیگل ایشوز کیا ہیں، اور جیسے میں نے بہت ساری چیزیں بیان کی، تو میں کوشش کروں گا ویڈیو اپلوڈ کر دیا کروں. بے شک جہاں پہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ انویسٹمنٹ کریں، اور جہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی نہ کریں، یا جب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے، تو وہ میں ساری چیزیں ویڈیو میں سامنے لے کے آؤں گا. لوگ مطمئن ہیں کہ انہیں گائیڈنس ملے، تو انشاءاللہ گائیڈنس انہیں ملے گی. اور جو سوسائٹیز اچھا کام کر رہی ہیں، تو میری کوشش ہوگی کہ اس کی لنک میں بھی لنک میں نہیں، اسی ویڈیو میں ان کا بیک سائڈ پہ کچھ چھوٹی ویڈیوز بھی چلا دوں. بالکل ڈیولپمنٹ اگر کر رہی ہے اچھی تو ونڈرفل، بہت اچھا ہے جی. تو تھینک یو ویری مچ. عارف پریم ایڈوکیٹ میرا نام ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، یا میری بہت سے مختلف ٹاپکس پہ ہوتی ہیں، مینلی تو لیگل ایشوز پہ ہوتی ہیں جو کہ لائرز کو پیش آتے ہیں، عام پبلک کو پیش آتے ہیں، تو لیکن ان میں بھی لیگل اسپیکٹس تو ہیں جو بھی ویڈیوز میں بنا رہا ہوں، چاہے وہ سوسائٹیز کے متعلق کا ہوں یا کسی بھی، اس میں لیگل اسپیکٹس کو میں زیادہ ڈسکس کرتا ہوں. اور آبویسلی پبلک کے لیے ایک پازیٹیو گائیڈنس ہونی چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اسے سبسکرائب بھی کریں گے، اور جس طرح آپ نے بڑے اچھے طریقے سے رائے دینا شروع کی ہے وہ بھی جاری رکھیں گے. مجھ سے ٹیلیفونکلی کنٹیکٹ کریں. اگر کورٹ میں آ کے ملنا چاہیں کسی بھی طرح کی کنسلٹیشن کے لیے، تو ناٹ اونلی جو بھی، چاہے سوسائٹیز والے ہوں یا ان کے افیکٹس ہوں، تو میرے لیے یعنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ میری کوئی ایسی چیز لوگوں کے لیے ہیلپفل ہو. تو میں انہی الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا. ہو سکے اگر آپ بہتر سمجھیں تو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں. کمنٹس تو بہت دے رہے ہیں، اور سبسکرائبر بھی بہت سارے آ رہے ہیں، لائکس بھی دے رہے ہیں. آبویسلی ان لوگوں کے لیے کوئی ایسی ہیلپ فل چیز ہوتی ہے تو لوگ اس میں انٹرسٹ شو کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ.